عمار جب دانیہ کے پاس جاتا ہے تو دانیہ عمار سے کہتی ہے کہ تمہیں کبھی یہ صدف سے محبت تھی ہی نہیں، وہ تو صرف تمہارا ایک خواب تھا جو کہ ٹوٹ چکا ہے۔ دانیہ اپنے ہاتھوں سے عمار کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے تو صدف جب آتی ہے تو وہاں پر دیکھ لیتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ عمار ضرور دانیہ کے پاس کیا ہے۔ اب بلال عبداللہ جب ہمشہ کے ساتھ صدف کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوتا ہے تو ہمشہ بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ ہمیں تو لگتا تھا کہ وہ صدف کی خاطر آسمان سے تارے تک توڑ لائے گا، لیکن اس نے تو صدف کا دل ہی توڑ دیا۔ بلال عبداللہ جو کہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ صدف نے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے، اس نے جو بلال عبداللہ جیسے انسان کی محبت ٹھکرا دی، کیونکہ بلال عبداللہ صدف کی خاطر سب کچھ چھوڑ چکا ہوتا ہے، لیکن عمار جو کہ صدف سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور صدف پر شک کرنے کی وجہ سے تمام بری عادتیں اپنا لیتا ہے۔ صدف نے جس وجہ سے بلال عبداللہ کو چھوڑا ہوتا ہے وہ ساری عادتیں تو اب اس کے شوہر میں آ چکی ہوتی ہیں، تو بلا صدف اب عمار کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے، اس لیے اب وہ عمار کو چھوڑ دے گی، کیونکہ عمار تو اب بالکل بھی دانیہ کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا۔ دانیہ جو کہ اس کو بار بار احساس یہی دلا رہی ہوتی ہے کہ صدف تو بلال عبداللہ سے ہی محبت کرتی ہے، حالانکہ صدف نے تو عمار کی خاطر اپنی نوکری تک چھوڑ دی ہوتی ہے، لیکن عمار کو پھر بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا ہوتا، اور اب وہ عمار سے یہی کہتی ہے کہ سیدھے گھر آنا، کیونکہ میں اب گھر ہی رہوں گی اور تمہیں دانیہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن عمار جو کہ صدف سے محبت تو کرتا ہی نہیں تھا، اگر اس کو ذرا سی بھی صدف سے محبت ہوتی تو وہ اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرتا۔ اب جب صدف ریزائن کرے گی تو یہاں پر ہمشہ بہت زیادہ خوش ہوگی۔